بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ مزید جناب چائنا کے بارے میں ہی اچھی خبریں ہیں، اور اچھی خبریں اس سینس میں ہیں کہ ظاہر ہے جی پاکستان اور چائنا اس وقت بہت ہی اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور یہ خبر مزید آپ نے 2 ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی پچھلی، اگر نہیں سنی تو وہ سن لیں تاکہ ایک تسلسل برقرار رہے۔ تو چائنا نے جناب ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور وہ کارنامہ ہے کہ چین کی سربراہی میں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی اتحاد قائم ہوا، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ عالمی ذرائع ابلاغ کہہ رہے ہیں، اور کسی ایک ملک کے نہیں، تمام ملکوں کے عالمی ذرائع ابلاغ نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے اور اس پہ اپنے اپنے تجزیے شائع کیے ہیں، اور جناب اس کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی اتحاد ہے۔ یعنی فوجی اتحاد تو آپ نے سنے ہی ہوں گے، فوجی اتحاد میں آپ کو پتہ ہے نیٹو ایک فوجی اتحاد ہے، اور اسی طریقے سے مختلف جو ریجنل بلاکس بنے ہوئے ہیں وہ فوجی اتحاد ہیں، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ایک کواد بھی امریکہ نے ایک بنایا ہے کواد، وہ ہے آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور امریکہ، یہ ہے، اور اس میں بھی تجارتی، پولیٹکس، اسٹریٹجک ساری چیزیں شامل ہیں، اور ڈیفنس بھی ہے، اور اس میں ڈیفنس کا بھی اہم چیز ہے۔ لیکن اس میں ڈیفنس نہیں ہے بلکہ دنیا کی جنگیں جو لڑی جانی ہیں وہ اب معاشی میدانوں میں، تجارتی میدانوں میں، کاروباری دنیا میں لڑی جانی ہیں کہ سب سے بڑا جو معیشت پہ کس کا کنٹرول ہے۔ تو یہ 15 ملکی اتحاد ہے اور چین کی قیادت میں بنا ہے۔ اس اتحاد کا نام جناب رکھا گیا، اور اس میں دنیا کی ایک تہائی آبادی کے ملکوں کو یہ کور کرتا ہے، یعنی 1/3، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا نام ہے ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ، RCEP۔ اس معاہدے میں جناب چین ہے، جنوبی کوریا ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ سمیت 10 جنوبی مشرقی ممالک شامل ہیں، اور اس میں سب سے بڑی جو چیزیں ہیں، چین کے 2 بڑے حریف امریکہ اور انڈیا اس سے آؤٹ ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں جناب، اور امریکہ اور بھارت اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، اور اس کو چین جو ہے وہ خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس میں 15 اہم ترین ملک ہوں اور چوٹی کے ملک ہوں اور بڑے بڑے تگڑے ملک ہوں، اور اس میں امریکہ اور انڈیا نہ ہو، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کے اہداف کیا ہوں گے اور اس کے مقاصد کیا ہوں گے۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں پچھلی 2 ویڈیو سن لیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہ اس سے 10 قدم آگے کی چیز ہے۔ میں نے 2 پچھلی ویڈیو میں چائنا کا پلان آگے کا بتایا ہے کہ چائنا کیا دنیا کے لیے مستقبل میں اپنی دنیا میں کیا جگہ مقام بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے جناب، تو اس کا بنیادی مقاصد کیا ہیں جناب؟ بھارت میں جناب اس آزاد تجارتی بلاک کا حصہ نہ بننے پر بھارت جو ہے وہ نہ صرف پریشان ہے بلکہ بھارت میں اس کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اپنی حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا بڑا ایک الائنس بنا اور اتنا بڑا اتحاد بنا، اور اس میں انڈیا نہیں ہے، اور انڈیا کے پڑوس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑی ناکامی ہے۔ اور اس ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت جناب تجارتی قوانین کی نرمی شامل ہے، ٹیکسوں میں کمی کی جائے گی، اور اس سے جناب خطے کی 2.2 ارب آبادی مستفید ہوگی، اور خاص طور پہ چین کے وزیر اعظم لی کی چیونگ کا کہنا ہے کہ جناب موجودہ صورتحال کے دوران معاہدہ کی تکمیل ایک اہم پیش رفت ہے۔ اب اس معاہدے کے ذرا تھوڑے سے میں آپ کو
پوائنٹس بتا دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ معاہدہ ہوا ہے جناب ویتنام کے دارالحکومت میں ہوا ہے، اور مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم ہے آسیان، ٹھیک ہے جی۔ یہ جس کو جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان، اس میں یہ تمام کے تمام ممالک اس میں شامل ہیں، اور اس کے تحت معاہدے کا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، ویتنام کے شہر ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں یہ ہوا ہے، اور اس کے تحت جناب ویتنام کے وزیر اعظم نے اس موقع پہ کہا کہ یہ معاہدہ 8 سال کی محنت کے بعد معرض وجود میں آیا ہے، اور اس میں 8 سال سے گزشتہ 8 سال سے یہ معاہدہ زیر غور تھا، اور ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے اپنے مطالبات تھے، اپنی اپنی ڈیمانڈس تھیں، وہ اس میں رکھی گئیں۔ اور معاہدے میں جناب چین، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا، نیوزی لینڈ 10 ممالک۔ اس معاہدے سے کیا ہوگا جناب؟ آزاد تجارت ہوگی۔ آزاد تجارت پر اتفاق رائے سے دنیا کو واضح پیغام جائے گا کہ آسیان ممالک باہمی تجارت کے فروغ، نئے تجارتی ڈھانچے کی تشکیل، اور کرونا کے بعد کا جو منظرنامہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ 15 ممالک مل کر کام کریں گے۔ اس معاہدے کو جناب پہلی بار 2012 میں تجویز کیا گیا تھا، اور تجارتی محصولات میں کمی کی جائے گی، اور یہ تمام کے تمام 15 ممالک اپنے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور آپس کی تجارت کو بڑھائیں گے۔ دوسری خبر جناب یہ ہے کہ آذربائیجان کی آپ کو معلوم ہے کہ فتح ہوئی ہے، اور آذربائیجان نے اپنی تمام شرائط بھی بنوائی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جناب جن علاقوں میں آذربائیجان نے قبضہ کیا تھا، جو اپنے علاقے واگزار کرائے تھے قراباغ کے، وہ تمام کے تمام جو ہیں آذربائیجان کو مل چکے ہیں، اور آرمینیا ان پر سے دستبردار ہو گیا ہے ان کے حق سے، اور اب آرمینیا کی علیحدگی پسند اور جو ملیٹنٹس ہیں ان کو بھی وہ سپورٹ نہیں کرے گا۔ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت عمل درآمد بھی کروانا تھا آرمینیا نے، اور رشیا اس کا گارنٹر تھا جناب، لہٰذا اب آرمینیا جو ہے وہ گاؤں خالی کر رہا ہے باقاعدہ، اور جو علاقے آذربائیجان نے حاصل کیے وہاں پہ ایک موقع دیا گیا ہے کہ جناب خالی کر دیں علاقے، تاکہ آذربائیجان کہ یہ حصہ تصور ہوگا۔ اس میں اب کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جناب جنگ بندی ہو گئی، اب آرمینیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو آرمینیا میں احتجاج تو چل ہی رہا ہے اور بدستور چل رہا ہے، توڑ پھوڑ اور یہ سب کچھ، لیکن آرمینیا کے لوگوں نے جناب یہ کیا ہے کہ وہ گاؤں جو ہیں اپنے اور گھر بار وہ سب کے سب اپنی املاک کو جلا رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تو جا ہی رہے ہیں لیکن ہمارے گھر بار اور یہ املاک جو ہیں وہ آذریوں کے لیے بھی، آذریوں کے کام نہ آئیں، آذریوں کے فائدے میں نہ آئیں۔ تو ان شارٹ یہ کہ آرمینیا باقاعدہ طور پہ اب وہ علاقے خالی کر رہا ہے جو کہ فتح کیے تھے آذربائیجان نے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ آرمینیا نے اب باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس جنگ میں جناب ان کے 2000 سے زائد فوجی اور افسر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور ان کی زبان میں کہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ ایک اور خبر بھی آپ کو چلتے چلتے دے دوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب القاعدہ کے رہنما تھے محمد المصری، وہ تہران میں مارے گئے، اور تہران میں ایسے مارے گئے کہ اس کو مارا ہے اسرائیلی ایجنٹ نے ایران میں جا کے، اور یہ القاعدہ کے جناب نائب سربراہ تھے جس کو قتل کیا۔ اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے، امریکہ کا یہ کلیم ہے کہ جناب اسرائیل کے ایجنٹس کو امریکہ نے انگیج کیا تھا، امریکہ نے ہائر کیا تھا، اور یہ کام امریکہ نے کروایا ہے اسرائیلی ایجنٹس کے ذریعے اور ایران کے اندر۔ اب یہ کتنا اپنا امپورٹنٹ آدمی تھا، جو القاعدہ کے یہ نائب صدر ہیں، کتنے امپورٹنٹ تھے؟ وہ اس اعتبار سے امپورٹنٹ تھے جی کہ ان کا محمد المصری جو ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ
القاعدہ کے جو لیڈر تھے اسامہ بن لادن، ان کے بیٹے حمزہ بن لادن کی بیوی تھی، یعنی یہ اسامہ کے بیٹے کے سسر تھے جو مارے گئے القاعدہ کے۔ اب اس کا ایک تو صاف مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے جاسوس، اسرائیل کے ایجنٹس بلیک واٹرز کی طرح ایران میں موجود ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اثر و رسوخ ہے اسرائیلیوں کا ایران میں کہ وہ وہاں پہ جا بھی سکتے ہیں اور جا کے اپنی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی کر سکتے ہیں، اسیسینیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس لیے جو ایران ہے اس نے اس کی تردید کی ہے کہ جناب یہ بات درست نہیں ہے، لیکن ابھی تک امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس کو کریڈٹ کے طور پہ لے رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے ایران کے لیے۔ ایک اور خبر ہے جناب، وہ خبر ہے ڈاکٹرز کے لیے بہت اچھی ہے، اور یہ ہے متحدہ عرب امارات نے ایک نئی پالیسی جاری کی ہے، اور اس پالیسی کے تحت جناب کہ جو ڈاکٹرز بیرون ملک سے، یعنی کہ دوسرے ملکوں سے جو ڈاکٹرز UAE آنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ کرونا کے مریضوں اور کرونا کے مرض سے نمٹیں گے اور نجات دلائیں گے، تو ایسے ڈاکٹرز کے لیے 10 سال کا طویل مدتی ویزا جو ہے وہ UAE جاری کرے گی، کیونکہ UAE کی جو پالیسی ہے وہ ایسی نہیں ہے، وہ بزنس ویزا یا اتنا لانگ سٹے کا ویزا نہیں دیتی، وہ اس کا ویزا جو ہے ورک ویزا بھی ایون وہ بھی پروجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 1 سال میں کمپلیٹ ہونا ہے، 2 میں ہونا ہے، 3 میں۔ لیکن جناب ڈاکٹرز کے لیے اور کرونا کے بعد کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹرز کے لیے یہ اسپیشل چھوٹ دی گئی ہے۔ UAE ایسے تمام ڈاکٹرز کو جو UAE میں آنا چاہتے ہیں اور کرونا جیسے وبائی مرض سے نجات دلائیں گے اور ان کا ٹریٹ کریں گے، مریضوں کو دیکھیں گے، تو ایسے مریضوں کو، ایسے ڈاکٹرز کے لیے 10 سال کا ویزا ہوگا۔ تو یہ اگر پاکستانی بھائی ہیں جناب، کوئی طب آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس کی ڈیٹیل UAE سے حاصل کریں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں۔ تو یہ چند خبریں تھیں جناب اب تک کے لیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔